بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ برادران گرامی، محترم سامعین کرام، تقریباً پوری انسانی دنیا کو اپنی لپیٹ اور چپیٹ میں لے لینے والی کورونا نامی حالیہ وبا سے بچاؤ اور تحفظ کے لیے دی جانے والی موجودہ ویکسین اور ٹیکے سے متعلق فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر صالح بن عبد العزیز سندھی حفظہ اللہ نے 3 انتہائی اہم اور قابل توجہ باتیں کہی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات، اس موقع پر بعض لوگ یہ سوال کرتے اور پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی بھی ویکسین لینا یا ٹیکہ لگوانا توکل علی اللہ کے منافی و مخالف ہے، خواہ وہ حالیہ وبائی وائرس کورونا کا ہو یا کسی اور دوسری وبا کا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی ویکسین اور ٹیکہ توکل علی اللہ کے قطعاً مخالف و منافی نہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ نفع بخش اور مفید اسباب میں سے ایک انتہائی اہم سبب اور ذریعہ ہے، اور مفید اسباب و ذرائع کو اختیار و استعمال کرنا ایک مشروع اور مسنون امر ہے۔ کسی بھی اذیت ناک، تکلیف دہ اور ضرر رسا چیز کے وقوع سے پہلے اس سے بچاؤ اور تحفظ کے پیش نظر جائز احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی ایک واضح دلیل صحیحین میں مروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، من تسبح بسبع تمرات عجوہ لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، یعنی جو بھی شخص اگر صبح کے وقت 7 عدد عجوہ نامی کھجور کھا لے تو اس پورے دن اسے کوئی بھی زہر یا جادو وغیرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس طرح یہ حدیث اس بات کی بین دلیل ہے کہ عجوہ کھجور کا کھانا زہر اور جادو کے وقوع سے پہلے اسے روکنے میں ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ پس کورونا نامی وائرس کی دریافت شدہ ویکسین بعینہ اس حدیث نبوی میں وارد رہنمائی کی مماثل و مشابہ ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی کی دلیل نص شرعی جبکہ دوسری کی دلیل ماہرین فن اہل تجربات کا صحیح اور درست تجربہ ہے۔ دوسری بات، توکل کے تعلق سے قابل مذمت اور معیوب امر بذات خود یہ ویکسین یا ٹیکہ نہیں، بلکہ اسی ٹیکے اور انجیکشن ہی پر اعتماد کلی اور مکمل بھروسہ کر لینا مذموم ہے، جبکہ توکل صادق اور سچے بھروسے کا تو عین تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلم و مومن جائز اسباب سلامتی اور مشروع ذرائع تحفظ کو ضرور اپنائے، البتہ اس شرط کے ساتھ کہ اس کا دل و دماغ اسی ظاہری سبب کی طرف مکمل طور پر ملتفت اور اسی پر مرکوز ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کا قلبی اعتماد اور حقیقی توکل اس مسبب الاسباب رب عزیز و قدیر پر ہو جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تیسری بات، ٹیکہ لگانا اور ویکسین لینا بلا شبہ ایک مستحسن اور بہتر امر ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ مستحسن امر یہ ہے کہ اس طبی ویکسین اور ٹیکے کے ساتھ تحفظ و سلامتی اور بچاؤ کے تعلق سے وارد مسنون اذکار اور دعاؤں پر مشتمل شرعی اسباب کا بھی اضافہ کر لیا جائے، اور اس طرح ایک مسلم و مومن اپنے احتیاطی تدابیر کے برتاؤ میں دینی اور دنیاوی دونوں ہی اسباب کا جامع قرار پائے گا، جو بلا شبہ ایک افضل اور اکمل ترین حالت ہوگی۔ انہی مسنون اذکار اور دعاؤں میں سے ایک ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنا بھی ہے، جس کے متعلق صحیحین کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرمایا ہے، من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرة فی لیلہ کفتاہ، یعنی جس نے بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کسی رات میں پڑھ لی تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب الوابل الصیب میں فرماتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ اس شخص کے لیے یہ دونوں آیتیں
ہر موذی اور تکلیف دہ چیز سے تحفظ کے لیے کافی ہوں گی۔ اسی طرح انہی تحفظی مسنون اذکار میں سے اس دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم کو صبح و شام 3 بار پڑھنا بھی ہے، جس کے معنی ہے اس اللہ کے نام سے میں صبح یا شام کرتا ہوں کہ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس جامع دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یہ قول ثابت ہے کہ جس نے بھی یہ دعا صبح کو پڑھ لی تو اسے شام تک کوئی بھی ناگہانی وبا و بلا اور مصیبت وغیرہ نہیں پہنچ سکتی، اور جو اسے شام میں پڑھ لے تو اسے اگلی صبح تک کوئی بھی اچانک پیش آنے والی پریشانی اور بلا و مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو برے اخلاق و اعمال سے دور اور ہر طرح کی بیماریوں اور وباؤں سے ہمیشہ ہی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔